السلام علیکم، میں ڈاکٹر حلیمہ شاہد آپ سے دوبارہ ہیلتھ پوائنٹ کے توسط سے آپ سے مخاطب ہوں، اور میرا ہمیشہ سے ہی ہیلتھ پوائنٹ کے ساتھ جو ہے ایک رشتہ رہا ہے کافی عرصے سے، اور اس پہ آ کر میرا بولنے کا مقصد جو ہے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم آگاہی دے سکیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو۔ اس میں پھر سے وہی باتیں ہیں، وہی سارا کچھ ہے کہ جو ہر پروگرام میں میرا آتا ہے کہ میرا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود انالائز کرنا سیکھیں، اور سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت کب پڑتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ڈاکٹرز کے پاس جانے سے آپ کو منع کر رہے ہیں، کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے ہاتھ سے بات نکل رہی ہو، آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو رہی ہو بات، تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں، ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں، لیکن ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے سب سے پہلے ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جانا یا چلے جانا، یہ بھی کوئی ایک بہتر عادت نہیں ہے، جو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کو رجوع کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، لیکن پہلے آپ خود اپنا ایک انالیسس کر لیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں ہیلتھ پوائنٹ کے توسط سے آپ سے بات کر رہی ہوں کہ وہ اس میں ہے پازیٹیوٹی، یعنی کہ مثبت رویہ یا مثبت سوچ کیا ہے۔ یہ کوئی بہت ایسا ٹاپک نہیں ہے جو آپ کو آتا نہیں ہوگا یا آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا، لیکن ہم دوبارہ سے اس کو ڈسکس اس لیے کریں گے کہ ہماری بھی نظر سے ایک دفعہ یہ سارا سین گزر جائے، اور آپ بھی دوبارہ سے ایک دفعہ ہم ریویو کر لیں، آپ بھی اپنے آپ کو ریویو کر لیں اور ہم بھی ریویو کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے ہم گھر کی کبھی ہفتے میں 2 ہفتے میں ان ڈیٹیل صفائی کر لیتے ہیں، یا کبھی ڈرارز کی کر لیتے ہیں، یا کبھی کسی بھی گاڑی کو جا کے ہم صاف کروا لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب کبھی کبھی ہم اپنے دماغ کی بھی صفائی کر لیتے ہیں نا، اپنی سوچوں کی اور اپنے دماغ کی، اور اپنا آپ ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم میں کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اوور آلنگ کا کام کر رہی ہوتی ہے ہماری لائف کے اندر، جو ہوتا ہے نا۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ کیا ہے، روزہ اوور آلنگ ہے، ہمارے پورے جسم کی اوور آلنگ کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی۔ روزوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں، تو اس سے جو انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کے نام پہ آج کل لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو روزہ بھی وہی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت ہم بات کر رہے ہیں مثبت سوچ پہ۔ مثبت سوچ سے بہت سارے فائدے ہیں، ہمیں اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے۔ مثبت سوچ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہماری اپنی صحت بہتر رہتی ہے، اور مثبت سوچ میں ہمیں کسی کو بھی غلط نہیں سمجھنا، اور ہم نے اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی نکال لینی ہے۔ جب ہم تھوڑی بہت پازیٹیوٹی نکال لیتے ہیں، کسی بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کر بھی رہا ہے، کوئی بات غلط ہو بھی رہی ہے، تو جب ہم اس میں سے پازیٹیوٹی نکال لیتے ہیں تو باقی چیزیں بھی اس کے اندر پازیٹیو ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سے تھوڑا سا پازیٹیو پہلو نکالا، سپوز کوئی سامنے والا، کوئی ہمارا بہن بھائی، ہمارا کوئی بھی شخص، آفس کا کولیگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، لیکن ہم نے اس برائی کو بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھا اور اس میں سے پازیٹیو کے کچھ پوائنٹس نکال لیے، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت پازیٹیولی میرے بارے میں سوچ رہا ہے، تو وہ اگر وہ کہیں پہ نیگیٹو ہونا بھی چاہ رہا ہوتا ہے بیچارہ، تو وہ آپ کے لیے وہ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو پازیٹیوٹی سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہماری جسم بہتر ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگ ہم سے خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہے، گھر کا انوائرمنٹ، ہمارے آفس کا انوائرمنٹ، ہمارے کولیگس کے ساتھ، ہماری دوستوں کے ساتھ، ہماری رشتہ داروں کے ساتھ ہماری مثبت رویے کی وجہ سے بہترین اثرات جو ہوتے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ مثبت اثرات یا مثبت سوچ ہم کس طرح سے لے کر آئیں گے؟ اس میں یہ کہ ہمیں خوش رہنا سیکھنا ہے، خوشی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں۔ خوشی بڑی چیزوں میں نہیں ہے، خوشی امریکہ جانے میں نہیں ہے، خوشی کسی بڑے ملک کی جا کے سیر کر کے آنے میں نہیں ہے، خوشی 2 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک چائے کا کپ پی لینے میں، یا بیٹھ کر 4 باتیں کر لینے میں بھی اتنی ہی خوشی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کی سوچ پازیٹیو ہے۔ اگر آپ پازیٹیولی اس چیز کو لے رہے ہیں تو وہ اس بڑی خوشی سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ جب صبح اٹھیں تو آپ 2 3 4 پازیٹیو باتیں جو ہیں اپنے دماغ میں لے کے اٹھیں کہ آج آپ نے یہ کرنا ہے۔ مثلاً آج آپ نے اپنی کام والی کے ساتھ آپ نے اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرا دینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ برڈن آ جاتا ہے ڈیلی، تو آج آپ نے اس کو تھوڑا سا ہیلپ کرنا ہے، یہ بھی ایک پازیٹیوٹی آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے۔ ہم لوگ اپنے سے نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے، تو ہم نے اپنے سے جو ہم سے جونیئر ہیں یا ہم سے تھوڑے سے کم تر ہیں کسی بھی صورت میں، ان کے ساتھ ہم نے پازیٹیولی بات کرنی ہے، بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ پھر
صبح کے ہم نے ایجنڈا میں یہ رکھ لینا کہ ہم نے آج 5 پازیٹیو کام کرنے ہیں. وہ کوئی سے بھی 5 ڈیلی روٹین میں آپ ان کو ڈیلی آپ کریں گے تو آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج میں نے صدقہ دینا, آج میں نے اس بندے کی مدد کرنی ہے, تھوڑی سی جتنی آپ کی حیثیت ہے, آپ کے اندر ہمت ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نے آج کسی سے ہنس کر بات کرنی ہے, اور آپ نے اپنے کسی ایک ایسے دوست کو لازمی فون کرنا ہے جو پریشانی میں مبتلا ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی ہے تو آپ نے ٹائم نکال کر اس سے بات کرنی ہے. تو وہ جو آپ کے ساتھ اپنا تھرسس کرے گا وہ بھی پازیٹیوٹی ہے, یہ بھی آپ کی مثبت سوچ میں شمار ہوگا. پھر اس کے ساتھ جو ایک اور کام ہے, اور جو بہت ہی مطلب اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو آپ کو بتائے گا, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود اپنے دماغ کے اندر یہ بات لانی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں, اور جو ہے میں بہت اچھا ہوں, میں بہت لوگوں سے بہتر ہوں میں. اور یہی بات جو ہے ہم نے اگر کئی دفعہ تو ہم ڈاکٹرز ایڈوائز کر رہے ہوتے کہ آپ نے کاپی پہ اتنی دفعہ لکھنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, میری سوچ پازیٹیو ہے, اور میں ہزاروں لوگوں سے بہتر ہوں, میں اتنے لوگوں سے بہتر ہوں, میری صحت بہت اچھی ہے. اور یہ چیزیں جب ہم لکھتے ہیں تو ہمارے اندر مثبت سوچ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو چاہے وہ ہم بول کر کریں یا ہم لکھ کر کریں, جس چیز سے آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے اس طریقے سے آپ اپنے اندر یہ پازیٹیوٹی لا سکتے ہیں. پازیٹیوٹی لانے کے لیے وہی باتیں ہیں جو پچھلے بہت سارے میں نے اپنے پروگرامز میں کی ہوئی ہیں کہ واک, باہر کی تازہ ہوا, گراس کے اوپر چلنا, پیدل ننگے پاؤں چلنا, یہ ساری چیزیں ہمارے اندر انرجی لے کر آتی ہیں. تو جب انرجی آتی ہے تو پازیٹیو انرجی لے کر آتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ ضرور کریں کہ 15-20 منٹ کی واک, 25 منٹ کی واک ضرور کریں. ہفتے میں ایک دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال کر ملنے کا رکھیں. اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا ایک اسکیجول آپ ڈیزائن کریں کہ آپ نے کب کس رشتہ دار سے ملنا ہے, اور ضرور ملنا ہے, اور خوشگواریت کے ساتھ ملنا ہے. دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے ہم سب لوگوں کی لائفز کے اندر آتے ہیں, آتے نہیں ہیں, ڈیلی روٹین کے اندر ہماری لائفز کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنز ہیں. لیکن اگر ہم صرف ڈاؤنز کو ہی دیکھتے جائیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں گے. تو ہمیشہ اپس کو دیکھیں, ڈاؤنز کو چھوڑ دیں. تو یہ جو ہے اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آ سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کتنے لوگ خوش ہیں. تو اس بات سے بھی ہمارے اندر بہت زیادہ پازیٹیوٹی آئے گی, ہماری صحت بہتر ہوگی. ہمیں اپنی خوراک کے ذریعے اپنے اندر پازیٹیوٹی لانی ہے, اپنے آپ کو بہترین کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سبزیوں کی طرف زیادہ آئیں. جو آج کل کی لائف اسٹائل ہے اس میں ہم لوگوں نے سبزیاں بالکل چھوڑ دی ہیں اور جنک فوڈ کی طرف آگے ہوئے ہیں, فزی ڈرنکس کی طرف آگے ہوئے ہیں, جو کہ یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہیں اور ہماری سوچ کو بھی ڈاؤن کرتی ہیں. اسی طریقے سے کیفین کا استعمال, چائے کا کم استعمال, کافی کا کم استعمال, یہ چیزیں بھی ضرور ہونی چاہیے کہ کم کر دیں آپ. تو اس سے بھی پازیٹیوٹی آتی ہے. اس کے علاوہ آپ ہلکی پھلکی گفتگو, ہلکا پھلکا میڈیا کے اوپر کوئی چیز دیکھیں, کوئی مزاحیہ چیز دیکھیں, کوئی بک کا پڑھنا. بک ریڈنگ جو ہے ایک یہ بہت اچھا کی تھیراپی ہے کہ آپ اچھی بکس کو پڑھیں اور ان سے نالج گین کریں. جب ہمارے پاس نالج ہوتی ہے تو ہم کسی دوسرے بندے سے بات کرنے کے قابل ہوتے ہیں. جب تک ہمارے پاس اپنے پاس نالج نہیں ہوتی تو ہم کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو جب بات نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمارے اندر ایک خاموشی ہوتی ہے, اور خاموشی جو ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی لے کر آ رہی ہوتی ہے. اپنا موڈ بہتر کریں, چڑچڑاپن ختم کریں, غصے کو اپنے پینے کی عادت ڈالیں. غصہ جو ہے حرام ہے, یہ بھی پھر وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے آ جاؤں گی کہ غصہ حرام ہے. غصے کو کم کریں. غصہ جب آپ کم کریں گے تو پازیٹیوٹی آپ کے اندر خود بخود آئے گی. کسی بھی وقت اگر پھر اسی اسٹائل میں آپ کو بات بتاؤں گی جو کہ ہمیں سنت کے حساب سے بتائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے, اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, اور بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں, اور اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ ایک گلاس پانی پی لیں اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں گی اور آپ کو بہترین انسان بنائیں گی. اور جب لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کے اندر خود بخود ہی خود اعتمادی بڑھ جائے گی. خود اعتماد تو آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور بڑھ جائے گی خود اعتمادی آپ کے اندر, اور آپ سے لوگ خوش ہوں گے تو لوگ آپ کے ساتھ زیادہ انٹریکشن کریں گے. جب انٹریکشن کریں گے تو آپ کے پاس بہت ساری ان کی نالج جو ہے آپ تک آئے گی, اور آپ کی نالج
نالج ان تک جائے گی اور اس طریقے سے آپ مزید بہتر سے بہتر انسان بن سکیں گے۔ پازیٹیوٹی پہ تو میں نے بہت ساری باتیں کر لی۔ اب اگر ہم اس کے بالکل اپوزٹ چلے جاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کیا نقصان ہے، تو اس کے نیگیٹیوٹی کے کوئی فائدے تو ہیں نہیں جس کے اوپر میں آپ سے کوئی ڈسکشن کر سکوں۔ نیگیٹیوٹی کے نقصانات ہی ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہم پریشان رہتے ہیں، لوگ ہم سے چڑنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ہم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی کہیں پر بھی آپ کو نیگیٹیوٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیشہ بہترین سوچ کے ساتھ رکھیں اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبح ٹائم پہ اٹھیں اور ہم ایجنڈا بنائیں، یا روزانہ 2 باتیں ہم رکھیں ذہن میں کہ ہم نے یہ کام اچھے کام کرنے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہونا سیکھیں، کوئی چھوٹے چھوٹے کام کرنا سیکھیں، غریبوں کی مدد کرنا سیکھیں، اور اس کے اوپر خوش ہونا سیکھیں کہ میں نے یہ کیا۔ اچھے لوگوں سے اپنی دوستی بڑھائیں اور اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اور نماز جو ہے اور اسلام کے مطابق زندگی کو گزاریں۔ تو یہ بھی آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا بھی کرتی ہے۔ جب ہم نے وضو کیا ہوتا ہے یا ہم ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے اندر کسی کی برائی کرنے کا دل بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ابھی تو ایک نماز پڑھ کر اٹھے ہیں اور اب دوسری پڑھنی ہے، اب یہ بات نہیں کرنی۔ تو دیکھیں یہ چھوٹی سی بات ہے، یہ سارے یہ سینٹنس ہم سبھی بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام کے اوپر چلنے سے بھی ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں، اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ بھی جاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی ہم سے خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہماری آخرت بھی اسی طریقے سے سمجھ جائے گی کہ ہم جب لوگوں کے خلاف کم بولیں گے اور کم برائیاں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش رہے گا، اور ہم سے اس کی مخلوق بھی خوش اور راضی رہے گی۔ اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ لوگ ہم سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق خوش ہے۔ اور ایون اس کے اندر میں ایک ایڈیشن کروں گی کہ سپوز صرف ہم انسانوں کی بات کیے جا رہے ہیں، جانور بھی، آپ کے پاس اگر کوئی جانور بھی ہے اس کے ساتھ بھی آپ مثبت رویہ رکھتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ خوشی دیتا ہے، اور خوشی دینے سے آپ کو پازیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے۔ باہر چڑیوں کو دانہ ڈال دیں، چڑیوں کے لیے پانی، تھوڑا سا پانی ایک بول کے اندر ڈال کے رکھ دیں، یہ ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے بہت ہی مائنر سی ہیں، لیکن ہم ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہے ہوتے، کہ بچی ہوئی روٹی کو آپ چورا چورا کر کے باہر ڈال دیں، اس سے جتنی چڑیاں کھائیں گی، جتنے پرندے کھائیں گے وہ آپ کو دعا دیں گے۔ اگر آپ نے گھر میں کوئی پیٹ پالا ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ، آپ کی ایک ایفیلیشن ہوتی ہے، آپ اپنے سے، آپ کے گھر میں جو میڈز آتی ہیں، ہیلپرز ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے بات کر کے بھی پازیٹیوٹی آپ لے سکتے ہیں، اور اچھے دوستوں سے ملنے سے پازیٹیوٹی آتی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی سی بات بتاؤں کہ آپ اپنے کسی ایسے دوست سے حق کریں جو آپ کا بہت ہی مخلص دوست ہو، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کی پازیٹیوٹی جو ہے آپ کے اندر آتی چلی جاتی ہے، اور آپ کا دکھ، آپ کی پریشانی جو ہے اس کے اندر جا رہی ہے، اور وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور اپنی پازیٹیوٹی آپ کو دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ ملانے سے لے کے آنکھوں کا انٹریکشن تک، یہ ساری چیزیں وہ میں آپ سے بات کر رہی ہوں جو بہت ہی مائنر سی ہیں، لیکن ان سے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کتنا کوئی پازیٹیو ہے ہمارے لیے، اور ہم کتنے پازیٹیو ہیں۔ ہاتھ ملانے سے، مصافحہ کرنے سے، اسلام میں بھی کہا کہ مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، اور ہاتھ کو خوب زور سے دبا کے اتنے پرجوش انداز میں اس سے کسی دوسرے بندے سے مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پازیٹیوٹی اس بندے میں جاتی ہے، اور اس بندے کی پازیٹیوٹی ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کسی سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں تو اس کے جسم کی سچائی، اس کے دماغ کی سچائی ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہے، اور ہمارے الفاظ کی سچائی اس تک جا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی کسی چور کو، کسی جھوٹے کو آنکھ ملا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، وہ کبھی بھی آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گا۔ جو شخص آپ سے جھوٹ بول رہا ہے وہ کبھی بھی آپ سے آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گا، اس کی باڈی لینگویج آپ کو بتا دے گی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور آپ اسے کہتے ہیں، ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ منہ پر کر کے بات کرو، آنکھ ملا کر بات کرو، لیکن وہ نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو آپ بھی جب بھی کسی اپنے دوست سے بات کریں، آنکھ ملا کر بات کریں، اور جب بھی اس سے ملیں تو ضرور اس کو حق کریں اور زوردار مصافحہ کریں۔ اور ایک یہ بھی بات میں نے تھیراپی کے اندر پڑھی کہ
उस वक्त तक उस शख्स को आप हक करके मत छोड़ें जब तक कि वो खुद ना चाहे कि आप उसको छोड़ दें। तो उसकी वजह यही है कि उस वक्त तक वो आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर ले रहा होता है। और आप देखें किसी दुखी शख्स हो, आपका कोई फ्रेंड है, कोई आपका रिश्तेदार है, आपकी माँ है, आपके वालिद साहब हैं जो दुखी हैं किसी बात पे, और वो आपको अगर हक करते हैं तो आप उनको फ़ौरन के फ़ौरन ना छोड़ें जब तक कि वो खुद ना आपको पीछे करें। तो उस वक्त तक उनके अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका बिल्कुल भी किसी मेडिसिन से ताल्लुक़ नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए तो आपको मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकती कि या कोई भी डॉक्टर के आप जो है वो वाली मेडिसिन लेंगे तो आप ज़रा देर तक किसी को हक कर सकेंगे, या आप उससे आंखों में आंखें मिलाकर बात कर सकेंगे, या आप सुबह उठकर 6 अच्छी बातें सोच लेंगे और आप शायद नमाज पढ़ने लग जाएंगे और आप अपनी मेड को हेल्प करने लग जाएंगे, या आप उससे बदतमीज़ी से बात नहीं करेंगे। लेकिन ये हमारी एक वर्बली थेरेपी हो रही है, और मेरा ख्याल है कि मेरी इस थेरेपी से आपको भी फ़ायदा हुआ होगा और मुझे भी आपसे बात करके बहुत फ़ायदा महसूस हो रहा है। और इंशाल्लाह ताला अगले सेगमेंट तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर वही बात कि मेरा स्लाइड पे नंबर शो हो रहा होता है, आप बात करना चाहें तो मेरे से कर सकते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप किसी भी किस्म का कमेंट, चाहे वो मेरे लिए पॉजिटिविटी का सबब बन रहा हो या नेगेटिविटी का, वो आप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि मैं अगला प्रोग्राम इससे बेहतर तौर पर आप लोगों तक पहुंचा सकूंगी। मुझे आपके कमेंट्स का और आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने के बान।